السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول تم بن کی ایپیسوڈ 10 لے کر۔ تو آئیے چلتے ہیں قسط کی جانب۔ سوچا شاید وہ واش روم میں گئی ہو، اسی خیال کے ساتھ وہ خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر واپس لوٹا تو نظر سامنے کی جانب گئی۔ وہ کمرہ اب بھی خالی نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً ہی ٹاول بیڈ پر پھینکتا کمرے سے باہر نکلا۔ بال گیلے ہو رہے تھے اس کے۔ معصومہ، معصومہ۔ پہلے تو وہ کچن کی جانب بڑھا، وہ بھی خاموشی سے، تاکہ اسے خبر بھی نہ ہو کہ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا آیا ہے۔ مگر جب اسے کچن، لاؤنج، ٹیرس، گیسٹ روم کہیں نہ پایا تو پینک ہوا اور آواز لگاتا ہوا تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اوپر کے کمرے بھی خالی تھے۔ وہ فوراً ہی اب بھاگتا ہوا واپس نیچے آیا اور اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ بار بار جو خیال اسے ستا رہا تھا اور وہ جھٹک رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اس کی خالی الماری دیکھتے ہی سچ ہوتا نظر آیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کیسے جا سکتی ہے؟ یا میرے خدا! خالی الماری کیا نظر آئی، لگا جیسے اس کا دل خالی ہو گیا۔ پورا کمرہ اپنی آنکھوں کے آگے گھومتا محسوس ہونے لگا۔ وہ اب اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کر بیڈ پر گرنے والے انداز میں بیٹھتا، پریشانی کے عالم میں بڑبڑا رہا تھا۔ کل رات تک اس نے ملحب کو شادی کینسل کرنے کی کال نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اس لڑکی کو اپنے لیے بلیک میکسی میں تیار ہوتے سوتے دیکھا۔ اس حسین دل برے جاں کو دیکھنے کے بعد پھر کسی اور کی گنجائش اسے نظر نہیں آئی اپنی زندگی میں۔ وہ ملحب کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ہی زیادہ تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، مگر جب دل کی دنیا بدل چکی تھی تو اب اسے کیا ہی دے سکتا تھا۔ یہی سوچ کر اس نے رات کو ہی ملحب کو کال کر دی تھی، نہ صرف شادی کینسل کرنے بلکہ یہ بھی بتانے کے لیے کہ وہ شادی شدہ ہے اور معصومہ اس کی بیوی ہے۔ ہاں، اس نے ملحب کو خود سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا کہ کیسے دادی نے اسے زبردستی فورس کیا، کیسے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بندھن میں بندھا، اور پھر خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کا معصوم چہرہ دیکھتے دیکھتے کب وہ دل کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ جب وہ آج میٹنگ کر کے تیزی سے نکل رہا تھا کہ معصومہ انتظار کر رہی ہوگی، تو اسے ملحب دروازے کے سامنے ہی کھڑی نظر آئی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ شاہزین کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، مانا محبت نہ تھی اب، مگر دوستی کا رشتہ تو ہے۔ ملحب کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر اس کا اپنا دل بھی پارے پارے ہو رہا تھا، اور اسے خود سے ایک بیڈ فیل آ رہا تھا، جیسے وہ برا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے ایک لڑکی کو، اسے شادی کے خواب دکھا کر اچانک چھوڑ رہا ہے۔ مگر اسے نہیں چھوڑے گا تو اپنی بیوی چھوڑنی پڑ جائے گی، کیونکہ جس ملک میں وہ رہ رہا ہے اس کے قانون کے مطابق وہ ایک ہی شادی کر سکتا ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ وہ صرف ملحب سے شادی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا، کیونکہ اگر شادی کر بھی لے گا تو نہ کبھی خود خوش رہے گا اور نہ اسے رکھ سکے گا۔ وہ جانتا ہے خود کو، معصومہ کا چہرہ دکھائی نہ دے تو پاگل سا ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے اسے اپنے سامنے چاہیے۔ obsession ہے اس کے چہرے سے، اس کی اداؤں سے، اس کی معصوم حرکتوں سے، اس کے لڑنے کے انداز سے، اس کے پر اعتمادی کے ساتھ بولنے سے۔ وہ بس دیوانہ وار اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ حد ہے، ایسی بھی کیا جلدی ہے اس عورت کو مجھے چھوڑنے کی؟ بڑے غصے سے کہتے اس نے اپنے برابر میں رکھے تکیے اٹھا کر زمین پر پھینکے۔ پہلے ملحب، پھر والدین، اور اب معصومہ۔ وہ بیچارہ کس کس کو سنبھالے؟ دادی جان، کہاں پھنسا کر چلی گئی ہیں آپ مجھے؟ یقین کریں، مجھے اس لڑکی کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں دیکھو تو لگتا ہے بس میرے قدم بڑھانے کی دیر ہے، وہ میرا ہاتھ تھام لے گی۔ وہ تھامنے کے لیے ہی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کی حرکتیں، ایسا لگتا ہے بس نہ چلتا ہو تو کل کی طلاق آج ہی لے کر بیٹھ جائے۔ بندہ انتظار کر لیتا ہے، کچھ نہیں تو کم از کم میرے گھر آنے کا انتظار تو کرتی وہ کیا چاہتی ہے؟ میں بس اس کے پیچھے بھاگتا رہوں؟ اگر اس لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ بار بار گھر چھوڑ کر جائے گی اور وہ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جاتا رہے گا، تو یہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ وہ نہیں جانے والا تھا اس بار۔ کم از کم 10 منٹ تک تو خود سے یہی کہتا رہا، اور پھر اس نے خود کو تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ اب وہ افشاں کے گھر گاڑی لے کر نکلا ہوا تھا۔ وہ واحد سہیلی تھی اس کی۔ معصومہ کو بھیجو۔ دروازہ نوک کرنے پر افشاں نے ہی کھولا تھا۔ اسے دیکھ کر نہ سلام، نہ دعا، نہ کوئی رسمی بات چیت، اور نہ ہی یہ استفسار کرنا کہ معصومہ تمہارے گھر ہے۔ بس ڈائریکٹ کہا کہ اسے بھیج دو۔ جی؟
افشاں اسے الجھ کر دیکھنے لگی۔ میں نے کہا معصومہ کو بھیجو۔ اس بار اس نے مزید سختی سے کہا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس کا، ساتھ ہی آنکھیں تیزی سے اس کے پیچھے اپارٹمنٹ میں متلاشی ہو کر گھوم رہی تھیں۔ معصومہ میرے گھر میں کہاں سے آ گئی اتنی رات کو؟ وہ الجھ کر پوچھ اٹھی، مگر وہ نوجوان کب سن رہا تھا؟ اس کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ فوراً ہی اس کا ہاتھ ہٹا کر گھر میں داخل ہوا۔ معصومہ باہر آؤ، معصومہ! وہ آوازیں لگانے لگا، وہ بھی نہایت برہمی کے ساتھ۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری موم سو رہی ہیں دوائی کھا کر، وہ اٹھ جائیں گی۔ افشاں اپنا سر پکڑ کر اجلت سے پیچھے آتے ہوئے بولی، میری بیوی کو ابھی بلاؤ ورنہ یقین کرو میں پولیس بلوا لوں گا۔ معصومہ کو نہ آتا دیکھ اب وہ افشاں کی جانب مڑ کر آنکھوں میں بلا کا غصہ لیے ایک ایک لفظ چبا چبا کر وارننگ آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، میں کہاں سے بلاؤں اور آپ کیا پولیس کو بلوائیں گے؟ میں بلواؤں گی کہ آپ اتنی رات کو میرے گھر میں بغیر اجازت کے نہ صرف گھسے چلے آئے ہیں بلکہ مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ افشاں دونوں بازو فولڈ کر کے پورے اعتمادی کے ساتھ فائٹ بیک کر رہی تھی۔ لڑکی، میرے پاس تمہارے ان بچوں والے کھیلوں کا وقت نہیں ہے، میری بیوی کو بلاؤ ورنہ… جب وہ ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے بلاؤں؟ وہ بے بسی سے چیخی۔ تم ایسے نہیں مانو گی، میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے شاہزین نے اپنے سیل پر نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں افشاں کو لاسٹ وارننگ دے رہا تھا کہ ابھی بھی وقت ہے، مگر اس لڑکی کے چہرے پر کوئی خوف کا تاثر نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھیں چیلنج دیتی معلوم ہو رہی تھیں۔ کال کنیکٹ ہوتے ہی شاہزین نے سیل اپنے کان سے لگایا۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے کسی نے موبائل جھپٹ کر چھینا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں کسی کے گھر میں آ کر اتنی رات کو تماشا لگا رہے ہو؟ وہ بھوری آنکھوں والی نہایت جذبز ہو کر پوچھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ معصومہ تم کیوں آئی باہر؟ میں ہینڈل کر لیتی سب کچھ۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ چاہے یہ پولیس بلائیں یا ملٹری، اگر تم نہیں چاہتی تو کوئی تمہیں زبردستی یہاں سے لے کر نہیں جا سکتا۔ افشاں شاہزین کی جانب دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ جتا جتا کر ادا کر رہی تھی تاکہ وہ سمجھ لے کہ زبردستی نہیں کر سکتا معصومہ کے ساتھ۔ کیا میں اپنی بیوی سے کچھ دیر کے لیے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ چہرہ انگارے کی طرح لال ہو رہا تھا اس کا، جبڑے شدید تنے ہوئے۔ خار کی نگاہ سے افشاں کو دیکھتا وہ ایک ایک لفظ دانت پیستے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دیتی اپنی دوست کا مزید دل دکھانے کی، ہم اب کورٹ میں ملیں گے۔ افشاں کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح اس کے سر پر گرے تھے۔ کورٹ؟ اس نے اگلے ہی پل بڑی بے یقینی سے معصومہ کی جانب دیکھا۔ کیا ان کے درمیان ساری باتیں سیٹ نہیں ہو گئی تھی کل؟ کیا اس نے اعلانیہ نہیں کہا تھا کہ وہ دوسری شادی سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ پھر کورٹ کا ذکر کیوں؟ جی، معصومہ نے فیصلہ کر لیا ہے وہ آپ سے طلاق لے گی، اور آپ اسے فورس نہیں کر سکتے اپنے ساتھ زبردستی رہنے پر۔ افشاں کے جملے جیسے دل چیر گئے تھے اس کا، آنکھوں میں لہو رنگ جھلکنے لگا۔ کیا پلیز آپ ہمیں اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ مجھے میری بیوی سے بات کرنی ہے۔ اب وہ زور سے دھاڑا تھا، مگر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ نہیں ملتا تمہاری جائیداد میں حصہ تو نہ ملے، مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ بھی، بس آزاد کرو مجھے۔ معصومہ دو ٹوک انداز میں بولی تو شاہزین کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہونے لگے۔ ایک دو لمحے کے لیے وہ نوجوان بالکل خاموش ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ لڑکی بڑی ظالم محسوس ہوئی اسے۔ ٹھیک ہے، اگر یہی فیصلہ ہے تو یہی صحیح، اب ہم کورٹ میں ملیں گے۔ وہی جانتا ہے فقط کہ کتنے بھاری دل کے ساتھ اس نے ایک ایک لفظ کو ادا کیا تھا، کہ جیسے ایک ایک لفظ کا بوجھ اس کے دل کو جکڑ رہا ہو، مار رہا ہو، خونم خون کر رہا ہو۔ یہ وہ الفاظ نہیں تھے جو معصومہ سننا چاہتی تھی۔ پتا نہیں کیوں اس دل نادان کو اس ہرجائی سے امید تھی کہ شاید وہ ہاتھ تھام لے، کہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کہے کہ میں ملہب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں، مگر نہیں، وہ تو یوں ہی راضی ہو گیا جیسے تیار بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے مگر وہ اس کے سامنے ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ شکایتوں کا انبار اپنے دل پر لیے وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سب ختم ہونے جا رہا ہے، یہ احساس مار رہا تھا اسے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ انہوں نے کہا تھا وہ دروازے پر کھڑی تھی۔ نادیہ بیگم کے پیچھے اسے اپنے والد ناگواری سے خود کو تکتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں کے ہی چہرے پر بڑا غصہ تھا۔ اس نے بہت نرمی سے سلام کیا اور جب دیکھا کہ وہ دونوں ہی جواب نہیں دے رہے تو دروازہ ان کے لیے کھلا چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔
کہاں ہے وہ لڑکی؟ بلاؤ اسے ابھی کے ابھی ہمارے سامنے۔ معصومہ، معصومہ۔ پورے راستے وہ جلتی کڑتی آئی تھی کہ بس نہ چل رہا ہو چوٹی سے پکڑ کر اس فقیرنی کو نکال کر باہر کریں اپنے بیٹے کی زندگی سے۔ کہاں وہ لاس اینجلس کی بلند عمارتوں کے بیچ اپنی کمپنی کا مالک، مہنگی گاڑیوں میں سفر کرنے والا، اعلیٰ سوسائٹی کا حصہ، اور کہاں وہ ملازمہ کی بیٹی؟ کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ اوپر سے معصومہ تھی بھی ان کی ساس کی پسند، جس عورت سے کبھی ان کی نہ بنی۔ فقیرنی کی اولاد باہر نکل۔ جب وہ لاؤنج میں آ کر چیخنے لگیں تو شاہزین نے پلٹ کر ان کی جانب بڑی حیرت بھری نگاہ سے دیکھا، جیسے پہچان نہ پا رہا ہو کہ یہ میری ماں ہے۔ کچھ نہیں تو بندہ اپنے اسٹیٹس کا ہی خیال کر لے۔ یہ کون سا طرز تھا کسی سے بات کرنے کا؟ اگر وہ اس طرز میں معصومہ سے بات کرنے کا سوچ کر آئی تھی تو اگر وہ گھر پہ موجود بھی ہوتی تو بھی وہ ان کے سامنے نہ آنے دیتا۔ موم، آوازیں لگانا بند کریں، وہ گھر میں موجود نہیں ہے۔ زب سے مٹھیاں بھینجتے وہ نرمی سے کہنے لگا، تم نے نکال دیا اسے؟ بس شاہزین کا جملہ سننا تھا کہ اگلے ہی پل ان کے چہرے کے تاثرات بدلے، اور اب وہ بڑا خوش ہو کر پوچھ رہی تھی۔ وہ چھوڑ گئی مجھے، وہ زخمی سا مسکرا کر بولا۔ واقعی؟ انہیں جیسے اعتبار نہ آیا۔ ان کی آنکھوں میں اس قدر خوشی چمک رہی تھی کہ شاہزین کا دل جل گیا۔ نادیہ بیگم کو پورا یقین تھا کہ اب معصومہ ان کی جان نہیں چھوڑنے والی۔ وہ فقیرنی کی بچی اب عدالتوں کے چکر بھی لگوائے گی اور اچھی خاصی رقم بھی اینٹ کر لے جائے گی، اور پھر معاشرے میں جو تماشا بنے گا، جو چہمگوئیاں ہوں گی، وہ الگ۔ اسی لیے وہ گھر میں قدم رکھتے ہی برس پڑی تھیں، یہ سوچ کر آئی تھی کہ اس لڑکی کا ایسا حشر کریں گی کہ وہ اپنے وجود پر بھی پچھتائے۔ جو منصوبہ اس فقیرنی نے بنا جو منصوبہ اس فقیرنی نے ان سے رقم ہتھیانے کا بنا رکھا ہے، وہ سب خاک میں ملا دیں گی۔ نادیہ بیگم کو اپنی دولت، اپنے نام اور اپنی حیثیت پر بڑا غرور تھا۔ ان کے نزدیک معصومہ نے بس پر نکال لیے تھے امریکہ آ کر، جسے کاٹنے وہ خود چلی آئی تھیں۔ جی، چاہیں تو مٹھائیاں بانٹ سکتی ہیں آپ، چھوڑ گئی ہے وہ مجھے۔ جل ککڑے انداز میں دانت پیستے ہوئے کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اب اگلا سین، وہ نوجوان زندگی سے کیا گیا، لگا جیسے اپنے پیچھے خاموشی چھوڑ گیا ہو، گہری خاموشی۔ سارے خواب اور سارے ارمان جیسے مر گئے۔ وہ کتاب کھولے بیٹھی رہتی لیکن کچھ سمجھ نہ آتا۔ ٹیچر کا لیکچر سن رہی ہوتی لیکن دل اس کی یادوں میں بسا ہوتا۔ اسے اپنی روح محسوس ہونا بند ہو گئی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، وہ دوبارہ لوٹا نہیں تھا۔ نہ کوئی کال، نہ کوئی میسج، کچھ بھی نہیں، جیسے وہ بھول گیا ہو اسے۔ ویسے بھی بھولنا اس کے لیے آسان ہی ہوگا، وہ کون سا دیکھتا تھا اسے۔ پورے دن آفس میں رہتا، رات میں بھی سامنا ہوا تو ہوا، ورنہ کہاں ہوتا۔ دو اجنبیوں کی طرح ہی تو تھے وہ۔ یہی سوچ کر وہ خود کو اطمینان دلانے لگی کہ وہ جلدی اسے بھول جائے گی۔ ویسے بھی ایک ایسے شخص کو یاد رکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں کہیں تھا ہی نہیں۔ ہاں، فائنینشلی طور پر اس کا بہت بڑا کردار تھا، لیکن اب وہ مینج کرنا سیکھ لے گی آہستہ آہستہ۔ اسکالرشپ کے لیے اس نے فارم فل کر دیا تھا۔ آپ؟ دروازہ کب سے نوک ہو رہا تھا۔ افشاں تو اپنی پارٹ ٹائم جاب کے لیے گئی ہوئی تھی، وہی گھر میں اکیلی تھی۔ دروازہ کھولنے پر جیمز کو سامنے کھڑا پا کر اس کا دل ایک انجان خوف میں جکڑا۔ جی، کیسی ہیں آپ؟ جیمز نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مسکراہٹ بہت پھیکی سی تھی جو اس کی آنکھوں تک پہنچتی ہوئی معلوم نہ ہوئی معصومہ کو۔ لگا جیسے وہ صرف رسمی پوچھ رہا ہے، ورنہ بات تو کوئی اور کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر معصومہ کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود بلیک فائل پر گئی اور اسے اپنا دل زور زور سے دھڑکتا ہوا سنائی دینے لگا۔ میں ٹھیک، آپ یہاں کیسے؟ افشاں کتنے دن سے کہہ رہی تھی اس سے کہ میرے ساتھ وکیل کے پاس چلو، تمہارا ڈیورس کیس فائل کرواتے ہیں، مگر وہ جیسے بھاگ رہی تھی، کوئی جواب نہ دیتی اسے۔ لیکن اب جیمز کے ہاتھ میں وہ فائل دیکھ کر لگا کہ بھاگ نہیں سکتی وہ مزید۔ یہ فائل ہے، ماسٹر نے بھیجی ہے، اس میں ان کے اپارٹمنٹ کے پیپرز ہیں، وہ آپ کے نام کر دیا ہے انہوں نے، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہیں، نہ کہ اپنی کسی دوست کے۔ انہوں نے شفٹنگ کر لی ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں اب۔ اتنا کہتے ہوئے جیمز نے فائل آگے بڑھا دی۔ معصومہ حیرت کی مورت بنے کتنی ہی دیر اس فائل کو دیکھتی رہی، مگر ہاتھ آگے نہ بڑھایا۔ اور یہ کارڈ، یہ بھی ماسٹر نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ ابھی تو اسے اپارٹمنٹ والی بات پر بھی اعتبار نہیں آیا تھا کہ جیمز نے اپنی پاکٹ میں سے نکال کر ایک بینک کارڈ بھی اس کے آگے بڑھا دیا۔ لے لیں، یہ آپ کا ہے۔ اسے کارڈ اور فائل نہ لیتا دیکھ جیمز نے آہستگی سے کہا،
مگر وہ مجھے کیوں دے رہا ہے یہ سب؟ وہ چاہ کر بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ جب محبت نہیں کرتا، بیوی نہیں مان رہا، تو پھر یہ گھر اور بینک کارڈ دینے کا کیا مطلب؟ کیونکہ اس وقت آپ ان کے نکاح میں ہیں۔ نکاح کے لفظ پر خاصا جماؤ دیا تھا جیمز نے۔ اس لمحے معصومہ کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ کیا وہ منع کر دے لینے سے یا خاموشی سے رکھ لے؟ کیونکہ دیا تو اس کے شوہر نے ہے، جیسا کہ جیمز نے کہا کہ اس وقت وہ اس کے نکاح میں ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ رکھنا چاہیے یا نہیں، تو میرا ناقص مشورہ یہی ہے کہ آپ رکھ لیں، چونکہ وہ ایز اے ہسبینڈ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ کوئی احسان نہیں ہے ان کا آپ پر جو آپ لینے سے ہچکچائیں۔ اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو معصومہ نے فائل اور کارڈ لے لیا۔ اگر آپ کو کچھ جاننا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو آپ ڈائریکٹ ماسٹر سے بات کر لیجئے گا۔ وہ آخر میں سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور معصومہ نے اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ صوفے پر آ کر بیٹھی اس فائل کو حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب قبول کر لیا اس نے؟ جیمز کے گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی پیچھے سے آواز آئی، جی ماسٹر، جیسا آپ نے مجھے کہنے کو کہا تھا میں نے وہی الفاظ ادا کیے اور پھر انہوں نے رکھ لیا۔ جیمز ریئر وے مرر میں اس لڑکے کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات صاف دیکھ سکتا تھا۔ ابھی کچھ لمحے پہلے تک جو جبڑا سختی سے بھینچا ہوا تھا وہ ڈھیلا پڑنے لگا، ساتھ ہی اس کے تنے ہوئے شولڈرز آہستہ آہستہ نیچے گرائے تھے، جیسے کوئی اندیکھا بوجھ اس کے وجود سے اتر گیا ہو۔ سانس جو شاید اب تک سینے میں اٹکی ہوئی تھی اب قدرے ہموار ہو گئی تھی۔ وہ واضح طور پر پہلے سے کہیں زیادہ ریلیکس دکھائی دے رہا تھا۔ جب اس نے معصومہ سے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں تمہیں سمجھنے لگا ہوں، تب وہ کوئی محبت میں کہا ہوا جملہ نہیں تھا۔ وہ واقعی اس کی مینٹالٹی کو اب تھوڑا سمجھنے لگا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ احسان سمجھے گی تو کبھی اس فائل اور کارڈ کو ہاتھ نہیں لگائے گی، لیکن جب اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ یہ کوئی احسان نہیں بلکہ اس کا حق ہے، تو وہ خاموشی سے لے لے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انا والی تھی وہ، اپنی خودداری کو ہر رشتے ہر جذبے سے اوپر رکھنے والی، اور شاہ زین وہ اس کی اسی خودداری کی قدر کرنا سیکھ گیا تھا۔ کیا واقعی آپ اپنا گھر چھوڑ دیں گے؟ جیمز کے لہجے میں بڑا رنج تھا، اور کیوں نہ ہوتا، وہ بہت سالوں سے ہے اس کے ساتھ۔ اس نے دیکھا ہے اس لڑکے کو بڑی محنت کر کے اس اپارٹمنٹ کو خریدتے ہوئے، پھر اس کے ہر کونے کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہوئے۔ اپنا گھر، سیمنٹ اور بجری سے بنے مکان گھر نہیں ہوتے، انہیں گھر والی گھر بناتی ہے۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے ہی تو اس مکان کو اپنی بیوی کو دے رہا ہوں۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی مالیت 80 کروڑ سے زیادہ کی تھی، جسے اس نوجوان نے اپنی بیوی کے نام کر دیا تھا، جبکہ وہ جانتا تھا وہ طلاق لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات اس کی والدہ کو پتہ چل جاتی تو یقیناً ان کا ہارٹ فیل ہو جانا تھا۔ جیمز نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے مالک نے گھاٹے کا سودا کیا ہو، لیکن اس بار وہ اس کی عقل پر حیران تھا۔ اور کوئی بھی باشعور آدمی ہوتا، اس نے اپنا گھر اس لڑکی کے نام کر دیا تھا جو طلاق لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے بتایا۔ جیمز ابھی اپنی سوچ میں ہی مگن تھا جب اس نے شاہزین کو کہتے سنا، جس پر وہ الجھ کر پیچھے مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا یہی کہ وہ واپس گھر کب آ رہی ہے؟ اس کے لہجے میں اتاولا پن تھا۔ میں نے نہیں پوچھا ماسٹر، وہ معذرتی لہجے میں بولا۔ پوچھنا چاہیے تھا نا؟ مقابل جیسے بگڑا جبکہ وہ بیچارہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ معصومہ کے کمرے میں لیٹا آنکھیں بند کیے اس خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو آہستہ آہستہ اس کمرے سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ گھر کے پیپرز دیے ہوئے بھی 4 دن سے زیادہ ہو چکے تھے، پھر وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی تھی؟ یہی سوچ رہا تھا وہ جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ پاکٹ میں سے سیل نکال کر بس یوں ہی کوفت بھری نظر ماری اس نے اسکرین پر، اور اگلے ہی لمحے مارے خوشی کے نہایت پرجوش ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ پتہ نہیں معصومہ نے محسوس کیا یا نہیں، لیکن اس لڑکے کی آواز میں پہلی بار اتاولا پن چھلک رہا تھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ اس کی آواز کانوں کی سماعت سے کیا ٹکرائی؟ مقابل نے پرسکون انداز میں آنکھیں موند کر پیچھے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ ٹھیک ہوں، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ دراصل میں یہ پیپرز اور کارڈ آپ کو واپس دینا چاہتی تھی۔ کیوں؟ ابھی وہ بول کر خاموش بھی نہ ہوئی تھی کہ مقابل احتجاجی لہجے میں پوچھ اٹھا۔ کیونکہ میں ڈیورس لے رہی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا میرا حق بنتا ہے آپ کے گھر پر۔
اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو شاید وہ رکھ لیتی، لیکن وہ کروڑوں کی مالیت کا گھر تھا، وہ کیسے رکھ سکتی تھی؟ معصومہ، میں نے اپنی دادی سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شاہزین بڑا جتاتے ہوئے گویا ہوا، میں اب بچی نہیں ہوں، اب مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کی حفاظت کی۔ وہ فوری احتجاجن بولی، یہی تو سارا مسئلہ ہے، میرے نزدیک تم ابھی بھی چھوٹی ہو، تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے، میں اپنی دادی سے کیا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ وہ اعلانیہ قطعیت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ اچھا، میں چھوٹی ہوں؟ وہ نہایت طنزیہ لہجے میں بولی، تو پھر آپ کے نزدیک میں کب اتنی بڑی ہو جاؤں گی کہ اپنا خیال خود رکھ سکوں؟ یہ بھی بتا دیں۔ مانا بہت میٹھی زبان میں بول رہی تھی وہ، لیکن لہجہ اس قدر کاٹ دار تھا کہ انتہا تھی۔ جب ڈاکٹر بن کر اپنی پہلی سیلری میرے ہاتھ میں رکھو گی تب، اس کے بعد تم جہاں چاہو رہو، جہاں چاہو کھاؤ، جہاں چاہو پیو، جس کے ساتھ چاہو رہو، مجھے مطلب نہیں۔ میں اپنی مرحوم دادی سے کیے ہوئے وعدے سے آزاد ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے تک تم میری ذمہ داری ہو، تم میرے ہی گھر میں رہو گی۔ تمہیں مجھ سے پرابلم ہے نا؟ تو میں نہیں ہوں گا تمہارے ساتھ، تم آرام سے رہنا وہاں۔ بتایا ہوگا تمہیں جیمز نے، میں نے شفٹنگ کر لی ہے۔ واللہ کس قدر جھوٹا آدمی تھا وہ! تاثر ایسا دے رہا تھا جیسے کہیں اور بیٹھ کر بات کر رہا ہے، جبکہ اسی کے کمرے میں اسی کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا وہ۔ معصومہ اس کی بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ گئی تھی۔ آفر بری نہیں تھی، اور ایک اسٹوڈنٹ کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اسے گھر مل رہا تھا رہنے کے لیے، کارڈ مل رہا تھا اپنی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے۔ پھر جیسے ہی وہ خود مختار ہوگی اور اپنی پہلی سیلری اس کے ہاتھ میں رکھے گی تو آزاد بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مگر اس دوران پھر تم بھی دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی اس نے یہ شرط کیوں لگائی، شاید اپنے دل کی تسلی کے لیے۔ جب باہمی رضامندی کے ساتھ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اس نے طلاق لینی ہے اور وہ دے گا جس دن وہ سیلری ہاتھ میں رکھے گی، پھر اس شرط کی کیا ضرورت رہ گئی تھی؟ جب وہ سامنے سے صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ اس کے روکنے کی وجہ صرف اپنی دادی سے کیا وعدہ ہے، اور وہ صرف حفاظت کے طور پر اسے رکھنا چاہتا ہے اپنے پاس جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو جاتی۔ بیوی یا بیوی کی ذمہ داریاں یا بیوی کے فرائض وہ بیچ میں لایا ہی نہیں، اور وہ اس بات کے لیے رضامند بھی ہو گئی، تو پھر وہ اس پر پابندیاں کیوں لگا رہی ہے؟ پابندی لگانے کا حق تو کہیں نہیں رہا تھا۔ معصومہ نے اپنی شرط رکھ تو دی تھی، لیکن پھر اگلے ہی پل اسے ڈر لاحق ہوا کہ سامنے سے وہ یہ نہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے، میں نہیں کرتا دوسری شادی، مگر تب تک تم میری بیوی ہونے کا فرض ادا کرو، پھر تم میری فزیکلی اور ایموشنلی ساری ضروریات پوری کرو۔ جب معصومہ بیوی بن کر شرط لگا رہی تھی کہ دوسری شادی نہ کرو، تو وہ بھی شوہر بن کر بول سکتا تھا، یہ اس کا رائٹ تھا اس وقت۔ اگر شاہزین کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے تو کچھ نہیں مل رہا ہے اس ٹائم، الٹا وہ ذمہ داری بھی اٹھا رہا ہے، اپنا پیسہ بھی لگا رہا ہے، اور پابند بھی وہی ہو کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا اپنی فزیکلی اور ایموشنلی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ اوکے، معصومہ کو یقین تھا کہ وہ کبھی اس کے لیے راضی نہیں ہوگا، الٹا شرط پر شرط لگائے گا تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائے۔ مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب سامنے سے اسے اوکے کرتے سنا۔ میں صبح جیمز کو بھیج دوں گا تمہیں لینے کے لیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ان کے ساتھ ہی مارٹ بھی چلی جاؤں گی گھر کا سامان لانے کے لیے۔ کون سا گھر کا سامان؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ اٹھا۔ گروسری کا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس نے کارڈ دے دیا ہے تو پھر گروسری کا سامان اور دیگر ضروریات خود ہی مینیج کرے گی اب۔ معصومہ، میں نے کہا نا تم میری ذمہ داری ہو، تم صرف پڑھائی پر دھیان دو اپنی، باقی ساری چیزوں کا سردرد مجھ پر چھوڑ دو۔ مگر وہ کارڈ، وہ تمہاری ایکسٹرا ضروریات کے لیے ہے، تم ہی نے کہا تھا تمہیں ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بھولا نہیں تھا کہ ان پیسوں کے چکر میں وہ کہاں کام کرنے پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، اس قدر خاموشی کہ شاہزین کو لگا کہ لائن کٹ گئی ہے۔ اس نے سیل کان سے ہٹا کر اسکرین دیکھی تو کال جاری تھی۔ اور کچھ؟ سیل واپس کان سے لگاتے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال تھا جو اس کے لبوں پر تھا، بس پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ نہیں۔ اوکے، اوکے، اور پھر معصومہ نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب اگلا سین۔ جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی تو خاموشی کو اپنا ویلکم کرتا پایا۔ یہ خاموشی کوئی نئی نہیں تھی اس کے لیے، لیکن یہ احساس کہ اب شاہزین نہیں آئے گا اس گھر میں، کہیں نہ کہیں اسے مایوس اور رنجیدہ کر رہا تھا۔
کچھ چیزیں نہیں ہوتی نصیب میں تو نہیں ہوتے، انسان کیوں ان کی آرزو کر کر کے خود کو تھکائے؟ آہستہ آہستہ زندگی اکیلے جینا سیکھ لی اس لڑکی نے۔ اس نے آخری بار شاہزین کو افشاں کے گھر میں ہی دیکھا تھا، پھر وہ کبھی دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا۔ کہنے کو ایک ہی شہر میں رہتے تھے وہ دونوں، مگر کبھی غلطی سے بھی ٹکراؤ نہ ہوا۔ کہنے کو پورا گھر اس لڑکی کا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی شاہزین کے کمرے کا رخ نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں بھولی تھی آج تک کہ شاہزین اسے اپنے کمرے میں لے کر نہیں گیا تھا۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ لاس اینجلس کی ڈھلتی ہوئی دھوپ معصومہ کے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میز پر ڈاکٹری کی بھاری بھرکم کتابیں بکھری پڑی تھیں، لیکن آج ان کا بوجھ معصومہ کو تھکا نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر ڈالی، جہاں میچ ڈے کی ای میل چمک رہی تھی۔ وہ میڈیکل اسکول کے چوتھے سال کے بالکل آخری ہفتوں میں تھی۔ وہ تھکن جو پچھلے 4 سالوں سے اس کی آنکھوں میں ڈیرا جمائے ہوئی تھی، آج ایک عجیب سے اطمینان میں بدل گئی تھی۔ اب صرف چند دن باقی تھے اور پھر وہ اسٹوڈنٹ معصومہ سے ڈاکٹر معصومہ بننے والی تھی۔ اس نے سامنے پڑے کیلنڈر پر نظر ڈالی، جہاں 1 جولائی کے خانے پر سرخ دائرہ لگا ہوا تھا۔ یہ اس کی ریزیڈنسی کا پہلا دن تھا، وہ دن جب اس کے ہاتھ میں پہلی بار اپنی محنت کی کمائی، اپنی پہلی سیلری آنی تھی۔ جاری ہے۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ تو بھائی غلط فہمیاں تو بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور اچھا خاصا ٹائم گزر گیا ہے ان غلط فہمیوں کے بیچ، لیکن ایک چیز اچھی ہو گئی کہ ہماری معصومہ ڈاکٹر بن گئی فائنلی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس چیز کی کہ اب ایٹ لیسٹ وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، وہ کسی کی محتاج نہیں رہی۔ اینڈ آئی تھنک سو اب شاہزین کو بھی ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ وہ پیار کرتا ہے اس سے۔ اینڈ مجھے جہاں تک لگتا ہے وہ ویٹ بھی اسی چیز کا کر رہا ہوگا کہ اس نے اس کو کوئی بھی جسٹیفیکیشن نہیں دی اور کچھ بھی اس کو نہیں بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا، جس طرح سے بھی نا۔ تو اس نے جس طرح سے معصومہ چاہتی تھی اس نے اس طرح سے کیا، تو شاید وہ ویٹ کر رہا ہوگا، کیونکہ ملہب کو تو اس نے انکار کر ہی دیا، اور اپنے ماں باپ کو بھی وہ ایک اچھی چیز ہو گئی کہ ان کو بھی نہیں پتا کہ معصومہ جو تھی وہ ابھی اس کی لائف میں ہی ہے، تو ایک طرح سے وہ والی سائڈ بھی کلیئر ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں اب پلیز ان کے درمیان کچھ برا نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں کوئی ایک ہیپی مومنٹ تو آئے نا ان کا، کہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا نیکسٹ میں، اور کیسی لگی ایپیسوڈ؟ اور یہ تو میں ہر ویڈیو کے اینڈ پہ کہتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، لیکن کرتے نہیں ہیں آپ لوگ، تو کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ اینڈ آئی ہوپ کہ بنا کہے بھی آپ لوگ کبھی کر ہی دیں، تو پھر وہی کہ شیئر کر دیا کریں، پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے